نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کا ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی ذہانت، نبی کی بطانت، میرے نبی کے اعمال، نبی کے اقوال، نبی کے کردار، میرے پیغمبر کی قد و حال کی تجلیات لکھتا رہا۔ اب میں اگلے بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد حماد کو کہ وہ آئیں اور اپنا بیان پیش فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت نبيا آدم بين الماء والطين، او كما قال علیہ السلام۔ ہر ایک ذرہ چمک اٹھا محتاب ضیاء بن کر، فضا کو جگمگایا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے سرکار آئے درد آسیہ کی دوا بن کر، سکون قلب مستر غمزدوں کا آسرا بن کر۔ خلیل اللہ کوئی، کریم اللہ کوئی، مگر میرے سرکار آئے محبوب خدا بن کر۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور بسم مفتی محمود کے طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سیرت کا باب اتنا وسیع تر ہے کہ کوئی مصنف، کوئی مدقق، کوئی رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے نبی مدح سرائی، سیرت نگاری، عزت، عظمت، رفعت، منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے جس نے پورے 40 برس اللہ کے نبی کی شان میں کلام لکھا، دیوان لکھا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کا ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی ذہانت، نبی کی بطانت، میرے نبی کے اعمال، نبی کے اقوال، نبی کے کردار، میرے پیغمبر کی قد و حال کی تجلیات لکھتا رہا۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو عمر 30 برس کی تھی، جب لکھنے کا اختتام کیا تو عمر 70 برس کو پہنچ چکی، جب اس نے 70 برس کی تحلیس میں قدم رکھا تو اس نے ایک دن اللہ کے نبی کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی آپ کی شان میں کلام لکھا، دیوان لکھا، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کی رسالت، آپ کی شجاعت، آپ کی ذہانت، آپ کی بطانت، آپ کے اعمال، آپ کے کردار لکھتا رہا، لیکن میں آپ کی شان کا حق ادا نہ کر سکا۔ میں آخر میں اعتراف شکست کرتا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جمبوش ٹوٹنے لگے، میرے ورق تمام ہوئے، میری سیاہی خشک ہوئی، لیکن میں آپ کی شان کا حق ادا نہ کر سکا۔ میں زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی تھکی ہے فکر رضا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے۔ تو مدرسہ انوار القرآن والوں، میں اس نبی کی
سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس نبی کی شان میں 40 سال کلام لکھنے والا شاعر اس کی شان کا حق نہیں ادا کر سکتا؟ وہ کیسے کر سکتا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میرے حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی موجود تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو پھر میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، جو مٹی سے پہلے ہے، جو زمین و زمان سے پہلے ہے، جو مکین و مکان سے پہلے ہے، جو کہکشاں سے پہلے ہے، جو حور و غلمان سے پہلے ہے، جو سارے جہاں سے پہلے ہے۔ پھر اس نبی کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے ہوتی ہے، پھر اس کی سیرت کی ابتدا کرنے مجھے عالم ارواح جانا پڑتا ہے۔ میں عالم ارواح میں جا کر نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو عالم ارواح میں مجھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اس نبی کی عزت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آؤں، عالم دنیا میں آ کر دیکھوں ہر در و دیوار پر، ہر ذرائع بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر مچھلی کی زبان پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کے نوٹ پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں دنیا میں آ کر تورات کھولوں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، زبور کھولوں اس نبی کا مقام نظر آتا ہے، انجیل کھولوں اس نبی کا کردار نظر آتا ہے، قرآن کریم کھولوں اس نبی کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں کتابات کے بعد میں اگر دنیا میں آ کے میں کلمہ پڑھوں تو نام اس نبی کا نظر آتا ہے، کلمہ کے بعد اگر اذان کہوں اذان میں اس نبی کا نام نظر آتا ہے، اذان کے بعد نماز پڑھوں تو نماز میں درود و سلام اسی نبی کا نظر آتا ہے، نماز کے بعد میں دعا مانگوں تو دعاؤں میں بھی صلہ اسی نبی کا نظر آتا ہے، میں کوئی ذکر کروں، میں ریاضت کروں، میں ریاست کروں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں اگر پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے نماز جنازہ میں بھی اسی نبی کا درود و سلام نظر آتا ہے۔ نماز جنازے کے بعد اگر میں قبر میں اتارا جاؤں تو قبر میں بھی سوال و جواب میں بھی مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں قبر سے اٹھ کے عالم محشر میں جاؤں، عالم محشر میں مجھے حوض کوثر پر اسی نبی کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے آگے جاؤں تو مجھے صراط پر اسی نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت پہ جاؤں، میں در جنت پہ جا کے دیکھوں تو جنت کے ماتھے پر اسی نبی کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں جنت کے اندر جاؤں، جنت کے اندر جا کے جنت کی دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے درخت کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں، میں عرش کرسی کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں تو مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ میں عالم دنیا سے لے کے عالم محشر تک جہاں جہاں نظر غائب سے غور کرتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔